السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے رزق کے متعلق قرآن سے چند سوالات۔ پہلا سوال، ہمیں رزق کون دیتا ہے؟ اس کا جواب، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق باہم پہنچایا۔ بس تم جب یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 22۔ اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہاری رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا، سمندر میں اس کے حکم سے چلے اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا۔ سورہ نمبر 14 آیت نمبر 32۔ اے محمد، ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں، یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے، اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی ہوئی، اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو، مگر حق کے ساتھ۔ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151۔ سوال نمبر 2، ہمیں رزق کون پہنچاتا ہے؟ یاد کرو وہ وقت جب کہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں، پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بن سکو۔ سورہ نمبر 8 آیت نمبر 26۔ ان سے پوچھو، کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ کہو پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز نہیں کرتے؟ سوال نمبر 3، اللہ کے رزق کی تقسیم کون کرتا ہے؟ رزق دینا کس کے ذمہ ہے؟ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں وہ سونپا جاتا ہے۔ سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے۔ سورہ نمبر 11 آیت نمبر 6۔ اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، در حقیقت ان کا قتل ایک بہت بڑی خطا ہے۔ سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31۔ سوال نمبر 4، رزق دینا یا نہ دینا کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراگی بخشتا ہے اور جس سے چاہتا ہے نبات اللہ رزق دیتا ہے۔ یہ لوگ دنیوی زندگی میں مگن ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سورہ نمبر 13 آیت نمبر 26۔ تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ سورہ نمبر 17 آیت نمبر 30۔ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔
سورہ العنکبوت آیت نمبر 62۔ سوال نمبر 5، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو رزق عطا کرتا ہے اور پھر اس کے بندے ہمیں رزق پہنچاتے ہیں، لہٰذا بندوں کے وسیلہ سے رزق مانگنا چاہیے؟ تو اس کا جواب بھی ہم پہلے کی طرح قرآن کی آیات سے ہی دیں گے۔ تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ ہی کی طرف سے، پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو، مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یکا یک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو اس مہربانی کے شکریے میں شریک کرنے لگتا ہے تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے۔ مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں ان کو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے حصے دار مقرر کرتے ہیں۔ خدا کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے تھے۔ سورہ نمبر 16 آیت نمبر 53 تا 56۔ سوال نمبر 6، کیا اللہ کے علاوہ اور بھی رزق دینے پر قادر ہے؟ کسی اور کو یہ اختیار حاصل ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر ان کی پرستش کرتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ باقی رزق دینا ہے نہ زمین سے، اور نہ یہ کام وہ کر ہی سکتے ہیں۔ سورہ نمبر 16 آیت نمبر 73۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ سورہ نمبر 30 آیت نمبر 37۔ سوال نمبر 7، ہم جو کھاتے پیتے ہیں یہ کس کا دیا ہوا رزق ہے؟ کھاؤ ہمارا دیا ہوا رزق اور اسے کھا کر سرکشی نہ کرو، ورنہ تم پر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا، اور جس پر میرا غضب ٹوٹ پڑا وہ گر کر ہی رہا۔ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 81۔ یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی و تری میں سواریاں عطا کی اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی۔ سورہ نمبر 17 آیت نمبر 70۔ سوال نمبر 8، آج بھی ہمیں جو رزق مل رہا ہے یہ کون دے رہا ہے؟ کیا کسی کے صدقے اور وسیلے سے مل رہا ہے؟ جواب، اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں، اور انجام کی بھلائی تقویٰ ہی کے لیے ہے۔ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 132۔ اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کا اعادہ کرتا ہے، اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں حصے دار ہے؟ کہو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ سورہ نمبر 27 آیت نمبر 64۔ سوال نمبر 9، ہمیں رزق کس سے مانگنا چاہیے؟ در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش دعا عبادت کرتے ہو وہ تمہیں کوئی رزق بھی دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ سے رزق مانگو اور اسی کی بندگی کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ سورہ نمبر 29 آیت نمبر 17۔ کتنے ہی جانور جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے، اور تمہارا رازق بھی وہی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ سورہ نمبر 29 آیت نمبر 60۔ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام بھی کرتا ہو؟ پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ سورہ نمبر 30 آیت نمبر 40۔ سوال نمبر 10، چند فیصلہ کن سوال اور نصیحتیں۔ اے نبی ان سے پوچھو کون تم کو آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے؟ کہو اللہ۔ اب لا محالہ ہم میں اور تم میں کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ سورہ نمبر 34
آیت نمبر 24۔ لوگو تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد رکھو، کیا تم اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ کوئی معبود اس کے سوا نہیں، آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ سورہ نمبر 35 آیت نمبر 3۔ اور کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ سورہ نمبر 39 آیت نمبر 52۔ وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے، مگر ان نشانیوں کے مشاہدے سے سبق صرف وہی شخص لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ سورہ نمبر 40 آیت نمبر 13۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا اور اوپر آسمان کا گنبد بنا دیا، جس نے تمہاری صورت بنائی اور بڑی ہی عمدہ بنائی، جس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا۔ وہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے، بے حساب برکتوں والا ہے وہ کائنات کا رب۔ سورہ نمبر 40 آیت نمبر 64۔ آسمان اور زمین کی خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ سورہ نمبر 42 آیت نمبر 12۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے، چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ، خدا کا رزق اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ سورہ نمبر 67 آیت نمبر 15۔ جو رزق ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب، کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی، میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ سورہ نمبر 63 آیت نمبر 10۔ خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے اور جس کو رزق کم دیا گیا ہو اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا۔ اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا اس سے زیادہ کا وہ اسے مکلف نہیں کرتا، بعید نہیں کہ اللہ تنگ دستی کے بعد فراغ دستی بھی عطا فرما دے۔ سورہ نمبر 65 آیت نمبر 7۔ یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بے شک میرا اللہ ہی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، بے شک اللہ کا پیغام بالکل صاف اور آسان ہے۔